اگر داعیان توحید کسی مکر اور سازش کی جال میں نہ اترے تو حقیقت یہ ہے، بلکہ قوی یقین ہے کہ رفتہ رفتہ یہی جاہلی معاشرہ کمزور پڑ کر اسلامی معاشرے کی گرفت میں آتا چلا جائے گا، پھر جاہلیت وقت کے ساتھ اپنی موت خود مر جائے گی۔ یاد رکھو احباب ملت، مسلمان آبادیوں پر مسلط جاہلیت میں صرف وہی داعی کارگر ثابت ہو سکتے ہیں جن کے اخلاق و کردار کی گواہی دشمن دینے پر مجبور ہوں، جن کی اسلامی و سیاسی بصیرت کامل ہو، جو تزکیہ نفس کی چکی میں پس چکے ہوں، جن کی زبان و بیان کو تلخ نوائی کا مرچ مسالہ نہ لگا ہو۔ ان خوبیوں کے حامل داعی ایسی تحریک اور نئی جماعت محمد اور نئے اساسی معاشرے کی اٹھان میں کلیدی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ معاشرے کی تبدیلی صرف اور صرف فکری اور نظریاتی بنیادوں پر نتیجہ نہیں دے گی۔ داعی کیسے ہوں یہ عرض کر دیا۔ دوسری بات، کیا یہ داعی نظری اور فکری محنت کریں تو نتیجہ آئے گا؟ کتابوں پر کتابیں، پمفلٹ پر پمفلٹ، بیان پر بیان، بات پر بات، نتیجہ آ جائے گا؟ نہیں، بلکہ معاشرے کی ضروریات کا خیال رکھنا فی زمانہ انہی داعیوں کے ذمے ہے، اور یہ جماعت محمد کی قیادت کے پیش نظر رہنا چاہیے کہ وہ زمانے میں رچے بسے اٹھنے بیٹھنے سونے جاگنے والے اسی معاشرے کی چلت پھرت کی جو ضروریات ہیں، آپ صرف حرام کی لوگوں کو پہچان ہی نہ کروائیں، انہیں حلال بھی متبادل کے طور پہ پیش کریں۔ جاہلیت کے تعلیمی نظام کے مقابل عصری تعلیمی نظام کا ڈھانچہ متعارف کرانا، جاہلانہ تجارتی نظام کے مقابل اسلامی اصولوں پر مبنی تجارتی نظام متعارف کروانا، مارکیٹنگ کا وجود، اسلامی مارکیٹنگ کا وجود لا کھڑا کرنا جو خالص اسلامی نفع اور اسلامی تجارت کے روپ لیے ہوئے ہو، یہ متعارف کروانا داعیوں کی ذمہ داری ہے۔ جبکہ یہ سب اہل خیر کی کثیر تعداد کے موجود ہونے کے سبب ایسا کرنا قطعی مشکل نہیں ہے۔ جب آپ مارکیٹ ہی تبدیل کر دیں گے، خریداروں کا رخ خود بخود دنیاوی اخروی مفادات کے تحت اس مارکیٹ کی طرف ہوتا چلا جائے گا۔ جس اسلامی معاشرے کو قائم کرنے والے داعیوں اور جماعت نے جس تجارت کو ترتیب دیا ہوگا، جس مارکیٹ کو جاہلانہ مارکیٹ کے مقابلے میں ترتیب دیا ہوگا، لوگوں کا رخ دیانتداری اور صاف ستھری مارکیٹ کی طرف ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے لوگ دیانتداری اور صاف ستھری چیزوں کو پسند کرتے ہیں۔ جس کی ایک ہلکی سی مثال مسلمان دنیا میں متعارف کرایا گیا اسلامی بینکنگ نظام ہے، موجودہ دور میں دیکھ لیجئے، جو کہ ایک نئی اور طاقتور مارکیٹ بن کر سامنے آیا، یہاں تک کہ جاہلیت کو اس کے سامنے سر خم کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ مارکیٹ کے اصول جس کے تحت گاہک کو بادشاہ کہا گیا ہے، بادشاہ کی سوچ بدل رہی ہے، تب مارکیٹ بھی بدلنے لگی ہے۔ المختصر، یہ ایک حقیقت، واضح حقیقت ہے، نیا اسلامی معاشرہ اس وقت تک تعمیر کے کسی مرحلے کو طے نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنا وجود منوا سکتا ہے، نہ ہی جاہلی معاشرے کے رد عمل اور دباؤ کو برداشت کر سکتا ہے، جب تک وہ ایمان کی انتہائی درجے کی قوت نہ حاصل کر لے، بلکہ یہ قوت ہمہ جہت ہو، جس کی جڑیں معاشرے کے ساتھ تیزی کے ساتھ معاشرے کے اندر اتر چکی ہوں۔ یوں کہہ لیجئے، اس نئی جد و جہد میں اعتقاد و تصور اسلامی کی قوت، اخلاق اور نفسیات کی تربیت کی قوت، تنظیمی اور جماعتی قوت، کردار و افعال کی قوت، سب قوتیں مل کر اسلامی معاشرے کے مقابل کھڑے ان تمام جاہلی معاشروں کے سامنے سینہ تان کر کھڑی ہو جائیں، تاکہ وہ جاہلی معاشرے ان کا مقابلہ کرنے کے قابل ہی نہ رہیں، اور رفتہ رفتہ لوگوں کی اکثریت اسلامی معاشرے کی طرف آنے لگے۔ یوں جاہلی معاشرے کی گرفت کمزور ہوتی چلی جائے گی اور اسلامی معاشرہ ابھر کر سامنے آتا چلا جائے گا۔